بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عمرانہ مشتاق اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ. ناظرین، آپ سے بہت اکیلے تو میں نے بہت باتیں کی، بہت آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، بڑی پیرنٹنگ کی کوشش کی، بڑے ٹاپکس سیریس قسم کے لیے اور ان پہ گفتگو کی. تو آج اتفاق سے میری بہت اچھی دوست اور آپ سب کی پسندیدہ فلم ایکٹریس نشو قریشی سے میری بہت اچھی دوست ہے، ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کے ساتھ بھی ایک پروگرام کیا جائے، تو ان کی زندگی کے چیدہ چیدہ جو واقعات ہیں ان پہ گفتگو کی جائے، ان کی زندگی کے جو بہت خوبصورت لمحات اور جو ان کے اداس کرنے والے لمحات ہیں ان سب پہ ہم گفتگو کریں. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ بہت اچھا لگے گا اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس کو مکمل دیکھیے گا. نشو صاحبہ اتنی خوبصورت گفتگو کرتی ہیں کہ آپ کا خود ہی دل نہیں چاہنا کہ آپ اپنے فون کو جو ہے تھوڑا سا بھی ادھر ہلائیں. تو نشو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار بہت ہیونگ می. شکریہ آپ میرے ساتھ تشریف لائیں میرے پروگرام میں. بالکل، آپ کا پروگرام آپ کی طرح پڑھا لکھا ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ خوبصورت آپ کی وجہ سے ہو گیا. نہیں، خوبصورت بھی ہے، میری وجہ سے نہیں. آپ بولتی خوبصورت ہیں، خوبصورت باتیں کرتی ہیں، خوبصورت پلیکھے باندھے ہو. تو نشو جی، میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں جو واقعات میں نے نہیں سنے وہ آج آپ کی زبانی سنوں، کہ آپ کوئی اپنے بچپن آپ کے ذہن میں ہے کہ بچپن کہاں تھا، کیسا تھا، کیسا آپ نے گزارا، اور کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ فلم انڈسٹری میں آئیں گی اور پھر اتنے ٹاپ لیول پہ جائیں گی؟ یہ بندی حاضر ہے، آپ کے کٹہرے میں ہے، جو چاہے مجھ سے جھڑا کرے میرے پہ، اور جس طرح کی آپ جو کوشچن کریں گی مجھ سے پوچھیں گی، سر تسلیم خم ہے جو مزاجی یار میں. بہت شکریہ آپ کی محبت. جی، بچپن کی بات یہ ہے کہ بڑا ریلیجس قسم کا گھرانہ تھا. صبح اٹھ کے نماز پڑھنی اسکول جانے سے پہلے، اور جلدی جلدی، چونکہ میں بڑی تھی تو کہتے ہیں نا آٹا گوندنا، پراٹھے کھاتے تھے ہم لوگ نا دیسی گھی کے. تو وہ آٹا گوندنا میرا کام تھا. صحت سے لگتا ہے، آپ کے رنگ سے لگتا ہے. تو آٹا گوندنا میں نے گھی ڈال کے، نمک ڈال کے، اور وہ رکھ دینا، چائے کا پانی رکھ دینا. اور امی نے پھر بعد میں اٹھ کے اور وہ سارا انڈے یا سالن جو بھی کچھ جو ناشتہ اویلیبل ہوتا تھا، کیونکہ بہن بھائی چھوٹے چھوٹے تھے، تو یہ میرا کام تھا کہ میں صبح جلدی نماز سے پہلے یعنی اٹھنا. اور اسکول پھر جاتی تھی اس کے بعد؟ جی، میں بتا رہی ہوں کہ نماز پڑھنی، کبھی سورہ رحمان پڑھی، سورہ یاسین پڑھنی یا دوسری آیتیں پڑھنی. پڑھ کے پھر میں نے اپنے امی کے ناشتے میں ہاتھ بٹانا. اور جو چھوٹی بہن تھی وہ بیگ وغیرہ رکھنے کی چیزیں وہ کرتی تھی. ملازم تو ہمارے ہاں وہ اس طرح کا نہیں اس زمانے میں ایسا ہی تھا، تو سب کے گھروں میں. اس کے بعد میں اسکول چلی جاتی تھی جلدی جلدی تیار ہو کے، تو کھانا بھی ساتھ لے کے جانا، لنچ وغیرہ. تو اس کے بعد اسکول سے آ کے میں نے ہوم ورک کرنا. ایجوکیشن کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. ایک ایکٹیویٹی تھی جو میری عیاشی ہوتی تھی. ناظرین، بچپن میں یہ عیاشی کرتی تھی کہ میں لائبریری سے بکس لے کے آتی تھی، میگزینس لے کے آتی تھی. جب ذرا بڑی ہوئی تو ڈائجسٹ پڑھنا شروع کی. تو یہی میری عیاشی تھی کہ چھپ کے اپنے ہوم ورک کے بعد نا میں خوبصورت سٹوریز پڑھتی تھی، کہانیاں پڑھتی تھی. زبردست. تو یہ آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کی بہت نالج ہے اور بڑی ادبی گفتگو ماشاءاللہ کرتی ہیں. وہ تو آپ کے ساتھ دوستی ہے، اس لیے بھی آپ خود سے ہی بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں. تو کیسی اسٹوڈنٹ کیسی تھی اسکول میں؟ ٹیچرز بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی. لیکن میں ایز اے اسپورٹس مین جو تھا نا، اسپورٹس میں آئی واز ویری نالائق. اچھا. ہاں، کیونکہ ایک دفعہ ریس تھی، ریس میں بھاگنے لگی تو میں موٹی بہت تھی. وہ جو بچہ پراٹھے کھا کے جائے گا اسکول، دیکھے نہ کوئی برگر تھے نہ کچھ اور تھا، پراٹھے کھا کے جاتے، دیسی گھی کے پراٹھے. اور دادی اماں چوری کھلاتی تھی. اچھا. چوری نا وہ ساتھ بنتی تھی، ساتھ دودھ پتی. ہاں، دودھ چائے زیادہ نہیں پی جاتی تھی کہ خالی دودھ پیو. اچھا. تو پھر موٹی تھی، بھاگنے لگی، گھڑم کر کے گر گئی. پورے جو اسکول تھا وہ ہنسنے لگا، مذاق اڑایا. میں نے کہا میں ڈر نہیں گئی. میں نے کہا اس بے عزتی کا بدلہ میں کیسے لوں. میں نے ذہن میں سوچا میں اتنی پاپولر ہوں گی کہ یہ لوگ جو آج ہنس رہے ہیں یہ مجھے پیار کرنے لگے.
اور آپ نے کر دکھایا. اور پھر میں نے کر دکھایا. نہیں اسکول سے پہلے میں مینا بازار, ہاں وہی میں وہی ادھر ہی آ رہی ہوں بالکل, کہ وہ میں نے اپنی جو میری خفت تھی یا جو میری وہ ایک میرا مذاق اڑا تھا اس کو میں نے کیسے کور کیا کہ اسکول کے ڈرامے, پورے ضلع کے اسکول ہمارے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گجرات میں پورے ضلع کے انوائٹڈ تھے, تو وہاں پہ سب نے اپنے اپنے ڈراماز پیش کیے. جو میرا ڈرامہ تھا نا, پھر میں وہ اتنا پہلے تو میں نے مجھے ڈرامے میں سے بھی کٹ کر دیا کہ تیری تو آواز ہی نہیں نکلتی, اونچا بولو اونچا بولو. ایک فلم لگی تھی لاکھوں میں ایک, باجی شمیم آرا کی فلم تھی, تو وہ اس میں تھا محمود, تو وہ میرے ڈرامے میں تھا جاوید, تو میری آواز نہ نکلے. انہوں نے کہا تو بالکل نہ رائے کہ ٹیچر نے کہا خالی خوبصورت ہونا کوئی بات نہیں, تمہیں تو ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, تم کبھی اچھی ایکٹریس نہیں بنتی, کٹ کرو جی انو دوسری لڑکی لیا. یہ پہلا مجھے کہتے ہیں نا شکست کامیابی کسی بھی ہوتی ہے, اگر کوئی محسوس کرے تو, اگر کوئی ہار نہ مانے تو خیر ڈرامہ جناب لگا, سارے ضلع کے اسکول کے ڈرامے سب نے پیش کیے اور ہمارے ڈرامے کو فرسٹ پرائز. کیا بات ہے, ناظرین تالیاں. اور یہ پہلی کامیابی تھی. اور سیکنڈ ڈے جب اسکول گئی تو لڑکیاں کہتی مسکرا کے دکھاؤ, کوئی مجھے املی لے کے دے رہی ہے کینٹین سے, کوئی مونگ پھلی چھوٹی چھوٹی. ناظرین اب بتائیں وہ کیا بتا رہی ہیں, وہ بتا رہی ہیں کہ جی پہلیا ان کا ڈرامہ ہٹ ہوا اور ان کو تحفے ملنا شروع ہوئے. اب اگر اس سٹیج پہ میں ان کو کوئی تحفہ نہ دوں تو پھر آپ کہیں گے کہ جی یہ کنجوس ہے, یہ اس طرح کی کہ سن کے بھی نہیں دے رہی. ایک اتنی بڑی سپر سٹار جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی اس زمانے میں املی ملتی تھی, تو اب میرے پاس املی تو نہیں ہے. تو نشو جی یہ انگوٹھی میں نے جو پہنی نہیں ہے نا, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. ارے نا یہ کیا تکلف ہے, ویسے میرا دل کیا کہ ناظرین کو دکھانے کے لیے ذرا میں بھی تھوڑا اپنی پوزیشن بنا رہی ہوں نا, شو مار رہی ہوں. یہ اتنی پیاری انگوٹھی, یہ مجھے انگوٹھی آپ پہنائے. ناظرین میری ڈاکٹر عمرانہ مشتاق سے منگنی ہو گئی ہے. ناظرین اب آپ گواہ ہیں, دیکھ لیں میں نے انگوٹھی پہنا لی ہے, پرپوز کر لیا, اب ادھر ادھر ہلی نا تو آپ نے مجھے بتایا. میں ادھر ادھر ہلنے کی کوئی گارنٹی نہیں. یہ آپ اپنی ذمہ داری پہ یہ منگنی کریں, میں ادھر ہلوں, ادھر ادھر آؤں جاؤں, یا میں اچانک غائب ہو جاؤں یا آپ کو چھوڑ دوں. آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار نہیں. اب تو ناظرین گواہ ہے, وہ خود ہی آپ کو آپ اتنی پیاری ہیں, آپ کو کون چھوڑ سکتا ہے. بہرحال تھینک یو سو مچ, اٹس بیوٹیفل رنگ, مجھے بہت اچھی لگی. اور میرے کپڑوں سے بھی روبیز ہیں, مہنگی انگوٹھی خاتون نے دے دی. یار یہ شکر ہے عورت ہے, بندہ نہیں, میں تو امپریس ہو جانا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار دس بیوٹیفل گفٹ اور بیوٹیفل رنگ. اچھا شادی کا کیڑا کب آپ کے دل میں آ گیا؟ پہلی شادی جب آپ کی شادیوں کا بڑا رول ہے, ایک تو کچھ سمجھ نہیں لگتی پہلی سے شروع کا. یار میری بات سنو, آپ مجھے بار بار خوبصورت بھی کہتی ہیں اور میں خوبصورت تھی بھی, اور آپ کہتی ہیں بھی. اچھا پھر ایک آج شادی اگر ٹوٹ گئی تو شادی ہو جاتی تھی تو میں کرتی تھی تو ہو جاتی شادی ہو جاتی تھی. پہلی شادی اس طرح ہوئی کہ میری ایک کزن کی شادی تھی, تو اس میں بچیاں نہیں گانے گاتی ڈھولک پہ, تو وہ گانا تھا, وہ تھا چٹی بدلی چڑی سمانی کالا تتر بولیا, نہ گھر آیا دل دا جانی, نہ میں دکھ سکھ بولیا. میں نے میجنڈا پنک ڈریس پہنا ہوا, سب لڑکیاں بھی ڈانس کر رہی تھی, میں نے ڈھنگ سے ڈانس کیا, بال تھے میرے کھلے اور میں نے ایسے جھٹکے دے کے بال ڈانس کیا. تو اوپر یہ جو پہلی شادی والا تھا میرا, یہ دیکھ رہا تھا نیچے, اور کس طرح دیکھ رہا تھا. یہ محلے میں رہتا تھا؟ ہاں محلے میں نہیں, میری کزن کے محلے میں رہتا تھا. اچھا. تو وہ دیکھ کس طرح رہا تھا, مردوں کو تو اجازت نہیں تھی نا کہ مطلب دیکھیں, تو وہ بلیک دوپٹہ لے کے فیس کور کر کے یوں کر کے, تو سارے میرا نہیں دیکھا ہوا تھا, آئی سویئر نہیں دیکھا ہوا تھا. تو اس دوپٹے میں کور کر کے فیس وہ سارے بندے دیکھ رہے تھے محلے کے. تو چلو باقی کیوپٹ کا تیر جو ہے لگ گیا, چلنا تھا چل گیا. تو آپ کی ملاقات کیسے ہوئی ان سے؟ ملاقات کہاں ہوئی, کیا رشتہ بھیجا؟ نہیں, اسکول میں پیچھے آنا شروع کر دیا.
زمانے میں یہی تھا، اسکول کے پیچھے آنا شروع کر دیا اور اتنے سے بچے کو بہلا پسلا کے اس نے روکے دینے شروع کرے. دس واز دا ہول اسٹوری. کہیں ملنا کہیں دیکھنا، کیونکہ ماں باپ نے چھوٹی عمر میں برقع پہنا دیا تھا. میں نے بتایا نا میں موٹی تازی تھی، تو اس لیے میں بڑی لگتی تھی. آپ کس کلاس میں تھیں جب ان سے پہلی آپ کا یہ رکے بازی شروع ہوئی؟ 9th کلاس میں. ہائے چھوٹی سی بچی پھنس گئی. تو بہرحال شادی ہوئی. ہاں بالکل باقاعدہ فیملی رشتہ لینے آئی، فیملی میں شادی ہوئی، مطلب دونوں فیملیز کے تعاون سے شادی ہوئی، ان کی کولیبریشن ہوئی. تو بہرحال اس کے بعد تھی تو وہ چھوڑ کے بھی چلا گیا. کون سی ایسی اس کی محبت تھی، جعلی قسم کی، ٹیمپریری قسم کی، وہ کیا تھا؟ چھاڑی یار کوئی اور گل کر میں مطلب اتنا. لیکن ناظرین بہرحال میں نے اس لیے یہ تھوڑا سا ذکر کیا، میں کسی ان کے زخموں کو نہیں خریدنا چاہتی، اور نہ میں ظاہر ہے آپ بھی نہیں چاہیں گے، آپ چاہیں گے کہ ہنستے کھیلتے ان کو دیکھیں، کیونکہ وہ اسی طرح زیادہ اچھی لگتی ہیں. تو پھر چلیں ہم دوسری شادی پہ آ جاتے ہیں. دوسری شادی پھر آپ نے کب فیصلہ؟ دوسری جب پہلی ٹوٹی، پہلی سے آپ کی صاحبہ جو پیدا ہو. جی. اور دوسری شادی تسلیم فاضلی صاحب تھے. ماشاءاللہ ناظرین ان کا بھی کیا بہت بڑا نام، بہت اور بڑا ادبی گھرانہ، بہت نجیب الطرفین سید ماشاءاللہ. اور ان کے بڑے بھائی نجیب الطرفین. اچھا ماشاءاللہ. دونوں مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے بڑے بھائی ندا فاضلی فیمس شاعر جو مطلب پڑھائے جاتے تھے ابھی تک، ان کا نام گونجتا ابھی تک. اور فلموں میں راج کپور کی فلموں کے وہ خاص شاعر تھے، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ تسلیم فاضلی ان کے سب سے چھوٹے بھائی تھے. انہوں نے بھی پرپوز کیا اور پیچھے لگے گئے ہر سیٹ پہ جا کے. لاہور رہتی تھی؟ نہیں میں فلموں میں آ چکی تھی. نہیں، جب تسنیم فاضلی سے شادی آپ لاہور رہتی تھی؟ ہاں لاہور رہتی اور تھی. وہ کراچی سے نہیں تھی؟ تو وہ بھی لاہور. فلم انڈسٹری تو یہاں تھی سویٹ ہارٹ. دیکھیں مجھے ڈانٹ بھی پڑی. یہ ڈانٹ نہیں، میں کہہ رہی ہوں، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. پھر میری جان ایسے ہوا کہ وہ پیچھے جہاں جس سیٹ پہ جاتی تھی یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے کچھ نہیں تھے. انہوں نے نقاب نہیں پہنا؟ یہ تو سیٹ پہ ہوتے تھے نا، فلم کے سیٹ پہ. اسٹیبلش ہو چکی تھی. تو اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ بھئی میں شادی کرنا چاہتا ہوں. کچھ فلم انڈسٹری کے لوگ آئے، کیونکہ ان کی فیملی تھی کراچی میں. انہوں نے کچھ آئے، کچھ رشتہ دار خاص بہنیں وغیرہ آ کے نکاح کیا، سمپل سادہ طریقے سے. پھر ان کے ابو، ان کی سسٹر انڈیا جا رہے تھے، تو سال بعد وہ سارے آ کے مجھ سے ملے. اور میں نے خوب خاطر تواضع کی، مزے کے کھانے. آپ کو بھی اچھے لگنا شروع ہو گئے ویسے، دل کو ٹچ کر کے؟ بالکل. تو یہ تھا کہ ان بڑے قدردان لوگ تھے. وہ کہتے ہیں دیکھیں حسین بھی ہے اور سلیقہ شعر بھی، ارے بھائی خوبصورت بھی ہے، سلیقہ شعر بھی. اس لیے کہ وہ آئے میرے گھر رہے 3-4 دن، تو میں نے جتنی مجھے ڈشیں آتی تھی ساری پکاتی تھی روز، کبھی دوپہر کو اور شام کو. اور تو ان کے اچھا بیہیو کیا. تو ان کی بڑی بہن تھی طلعت قمر، انہوں نے بہت پیار کیا مجھے. کہتی ہمیں ہمارا جو مسکنسیپشن تھا کہ فلم ایکٹریس ایسے ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے، کہتی وہ آپ کا بیک گراؤنڈ ایک اچھے گھرانے سے تھا ماشاءاللہ. تو پھر شادی چلتی رہی. اچانک انہوں نے کبھی آپ کے لیے شاعری کی؟ آپ کو سامنے رکھتے ہوئے؟ لیجیے بتا. پھر کہیں گے ڈانٹتی ہے. نہیں تو ناظرین کو تو بتانا ہے نا. بہت خوبصورت ہے میرا صنم. ناظرین یہ میرے لیے لکھا گیا تھا، لیکن وہ AR راکھن جو ڈائریکٹر تھے انڈیا سے آئے، انہوں نے کہا یہ ینگ لڑکی ہے، یہ ہم شبنم پہ ڈال دیتے ہیں، ان پہ کوئی شوق، چنچل شوق گانا. تو یہ گانا باخدا میرے لیے لکھا گیا تھا. بہت خوبصورت ہے میرا صنم، کیونکہ میری شادی کے بعد لکھا تھا. اس کے بعد پھر ایک اور گانا لکھا، یوں تو ہر شخص نے دنیا میں محبت کی ہے، ہم نے جانے وفا تیری عبادت کی ہے. یہ سازش فلم کا گانا تھا. تو اس طرح خوبصورت گانے لکھے. میری فلموں کا گانا اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم، یہ اس وقت لکھا جب آگے میرے سیٹ پہ یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے تسلیم فاضلی صاحب. تو پھر بچی ہو گئی، پھر وہ ٹھیک ہو، عائشہ بیٹی ہوئی. جی بالکل. تو اس کے ساتھ جو صاحبہ تھی، جو آپ کی پہلے بیٹی تھی، صاحبہ کو تسلیم فاضلی صاحب نے اتنا پیار کیا. پتہ کیا کہتے تھے؟ عائشہ تھوڑی سی سانولی تھی اس وقت، عائشہ سانولی تھی اور صاحبہ بہت گوری تھی. کہتے یہ لے جاؤ، یہ کالی کلوٹی بچی میری نہیں، میں نہیں اسے پیار کروں گا.
مطلب یہ کہتے تھے کہ میں اس سے پیار نہیں کروں گا، میری تو بیٹی صاحبہ مدیہ ہے. نہیں، مدیہ بھی ان سے بہت پیار کرتی تھی. بہت پیار کرتی تھی. اچھا. تو وہ چھوٹی مطلب ایز کمپیئر ٹو صاحبہ وہ ذرا سامنے تھی. کہتے نہیں اور بالکل حیران ہو گئے کہ چھوٹی بیٹی کی شکل اپنی بالکل پھپھو جیسی، انداز بھی، بولی بھی باپ پہ اور پھپھو پہ. اور پھپھو اینڈ ایٹ دی اینڈ آف ہر لائف ہر ڈے وہ انہیں پیار کرتی رہی. تو ڈیتھ کیسی ہوگی تھی فاضلی صاحب کی؟ وہ انجائنا ہوا تھا 33 ایئرس آف ایج میں. اوہو ناظرین دیکھیں کتنی اچانک. چھوٹ اچانک. اور کتنے سال جی آپ کی شادی رہی؟ 6 سال. ہم صاحبہ کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے 1:30 بجے دوپہر کے. سیکنڈ شفٹ ہوتی تھی کراچی میں. تو عائشہ کتنی بڑی تھی اس وقت؟ عائشہ اس وقت 1.5 سال کی تھی. بہت چھوٹی ہو. ہاں 1.5 سال کی. جب میں یہاں آئی ہوں تو جب مطلب 2 سال کی تھی جب وہ یتیم ہو گئی تھی. بس بڑے کرائسس، ایموشنل کرائسس اتنے دیکھے، اتنے صبر کی عادت ہو گئی ہے کہ اب صبر میرا ساتھی ہے. تو پھر تیسری کا خیال کیسے آ گیا؟ جب ان کی ڈیتھ. ناظرین ان کی صرف 3 شادیاں ہیں. پہلی وہ جس میں ان کے ہسبینڈ کی جو بھی ہوا ان کی ناچاکی ہوگی، جو بھی وجہ، وہ ساری آپ کو پتا آج کل بڑی وائرل ہوئی ہیں، اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. تو ان کی صرف 3 شادیاں ہیں اور 2 شادیوں میں، ایک میں جو ہے دونوں میں ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی. تو یہ کہنا کہ جی بڑی شادیاں کی، میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں. وہ جو تھم نیل بنتا ہے وہ 3 شادیوں کا، اس کے بغیر میں مکمل نہیں. یہ غلط بات ہے نا. یا تو یہ نا کہ انہوں نے چھوڑا ہے، ایک کو کیا چھوڑا، ایک کو کیا چھوڑا، جیسے بعض فلم کی جو ہے لوگ نہیں ایسے وہ بھی نہیں چھوڑتی. ہاں وہ بھی نہیں چھوڑتی. صحیح کہہ رہی ہیں. جو فلم ایکٹریس جب شادی کرتی ہے وہ نبھانے کے لیے کرتی ہے، لیکن شوہر یہ نہ کرے کہ یہ کمائی کی مشین ہے. صحیح کہہ رہی یا ہیں. اس کا لے کے بھاگ جاؤ. صرف لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. بالکل. سبیہ سنتوش کی شادی، زیبا محمد علی کی شادی، اور میری بیٹی اور داماد کی شادی، یہ سارا کچھ چلتا رہا ہے. بہت سارے وہ تو عام سوسائٹی میں بھی یہ چیزیں تو چلتی ہیں. تو یہ پھر تھرڈ کا کیسے؟ تھرڈ کا یہ ہوا کہ یہ بچی کو میں ادھر گلبرگ میں بنا تھا، برگر 11 تھا شاید. اچھا. تو نیچے بیسمنٹ میں، اوپر یہ جمال پاشا جو میرے ہسبینڈ تھے، اوپر ان کا برہان انجینئرنگ کمپنی کا آفس تھا. اوپر دیکھتے تھے کہ وہ کہتے نیشو آندھی اپنی چھوٹی جی بچی نو لے کے. اسکول داخل کرا دیا تھا نا، پریزنٹیشن کانوینٹ چھوڑنے جاتی تھی. وہ لبرٹی کے پاس تھا، پریزنٹیشن کانوینٹ کی پڑھی ہوئی ہے چھوٹی بیٹی. اوپر کھڑے دیکھتے رہتے تھے. میں پہلے اسے برگر کھلاتی تھی، پھر وہ جو گیمز نہیں تھی وہ بڑا اس کا چام تھا، پھر اس کو گیم کھلاتی تھی. اس وقت میں خود ڈرائیو کرتی تھی. تو انہوں نے ایک دن کیا کیا، سارے پائلٹ کٹھے کیے. میرا بھائی بھی پائلٹ. اچھا وہ پائلٹ تھے؟ جی پائلٹ تھے. تو 2-3 پائلٹ آگے تو کہا کہ میرا بل دے دیا. اچھا. جو بچی نے وہ کھایا تھا نا کھانا اس کا بل. تو میں کاؤنٹر پہ بل دے رہی ہوں تو کہتے جی آپ کا بل پے ہو گیا. میں کس نے کیا؟ کہتے جی وہ لوگ بیٹھے. میں نے کہا یہ کون ہوتے ہیں بل پے کرنے والے؟ وہ تب گئی. تب میں بڑی شارٹ ٹیمپر تھی. تب گئی میں نے کہا یہ نخرا تھا، شارٹ ٹیمپر نہیں. میں کیا کروں، نخرا میری سیکنڈ نیچر بن گیا. واٹ کین آئی ڈو. تو اس کے بعد انہوں نے کہا، پھر انہوں نے میرے بھائی کا نام لیا. تو کہتے ہیں ہم اس کے فرینڈ ہیں. اچھا. وہ بیمار تھا نا تو رہتا تھا سعودیہ میں. تو انہوں نے کہا ہم اس کے فرینڈ ہیں. وہ کہاں ہیں؟ تو پھر تھوڑا سا میرا تسلی نیچے آیا کہ نہیں. پھر پاشا صاحب نے اسٹوڈیو سے میرا نمبر لیا. کیا میں عشر زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین ہوں. ہم لوگ وہ فیسٹیول کراتے ہیں اس میں ڈیزرٹ میں. وہ ایک وہاں کا کلچرل ایونٹ تھا. اچھا. اس کے لیے انہوں نے مجھے کاسٹ کیا ایز اے کمپیئر. مجھے پیسے دیے. شروع ہوا تو میں نے کہا کہ جی آپ مجھے پیمنٹ کریں ورنہ روزانہ آ کے مجھے کیوں پوچھتے ہیں. تو انہوں نے پیمنٹ کر دی. میں نے کہا ویری گڈ. تو پھر آپ تو پروفیشن کے طور پہ آپ نے جی ظاہر ہے کہ بھائی آتے رہتے ہیں. پھر 15 دن غائب ہو گئے. پھر آئے تو میں نے کہا پچھلا کانٹریکٹ ختم. اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے، میری ڈیٹ خراب کی اور میرا مطلب جو میں نے جانا تھا کمٹمنٹ خراب کی. کہتے اور پیسے لے. اور میں کہا ویری گڈ لے آؤ. ظاہر میں تو آپ کی عزت یہی ہوتی جی بڑے پیسے پیسے لو جی. میں یہ پیسے
میں نے کہا اب بتاؤ. میں نے کہا جتنی ڈیٹس کینسل کرو گے اتنے پیسے لوں گے, نیا کانٹریکٹ. بہرحال پھر وہ ہوا, شروع ہوا وہ مطلب اس کے عائشہ کے لیے, مطلب کہ بچیوں کے لیے گفٹ لانے شروع کر دیے. میرا دل نرم ہوا. اس دوران مجھے بڑے بڑے رشتے آئے, بڑے بڑے رشتے آئے, بڑے بڑے لوگوں کے, بڑے بڑے لوگوں کے عیدیاں تک بھیجی ہیں. پیک پہ تھی اس وقت. تو لیکن ایک بہت بڑی جگہ کا رشتہ تھا, میں اس کا نام مینشن نہیں کروں گی, بہت بڑی جگہ کا رشتہ تھا, اس وقت ٹاپ کلاس لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نکاح تو کر لیں گے, شادی کر لیں گے, لیکن بچیاں جو ہے نا وہ نانی کے پاس رہیں گی. اور میں کیا مائی, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا میں تو شادی کرنی ہے, ان کے کرنی ہے تو ان کے لیے کرنی ہے. پاشا صاحب نے, جمال پاشا صاحب جو میرے 30 ایئرس ہسبینڈ رہے, انہوں نے پہلے قابوئی بچیوں کو کی ہے. اچھا, چھوٹی چھوٹی تھیں اس وقت, ان سے ان کے پیار بڑھایا. کھانا پینا یہ وہ. اس کے بعد ان سے شادی ہوگی. پھر کتنے سال رہی ماشاءاللہ یہ؟ 30 سال, 30 ایئرس. ناظرین دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. آج میں چاہتی تھی کہ اصلیت سامنے لے کے آؤں, جو آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے یا آپ لوگ ایسے ہی لوگوں کے ویلاگس دیکھ کے تو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں, وہ ساری دور ہو جائیں. اتنا کچھ کہا ہے میری شادیوں کے بارے میں, اب میں نے چوتھی شادی کرنی نہیں. خوش ہے میری عوام. پاشا صاحب کے ساتھ پھر بچیوں کی کیسی دوستی تھی؟ ایسی کہ آپ نے وہ ساجد حسن کے پروگرام ماں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پاشا صاحب کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑی کہ ہمیں ماں سے محبت نہیں تھی, ہم تو اپنی یعنی ابو سے پہلے تسلیم فاضلی صاحب نے بھی اس کو ڈھیروں پیار, بہت پیار, اور اس کے بعد پاشا صاحب نے بھی اس کو دونوں بیٹیوں کو بیٹیوں کی طرح رکھا. ان میں سے بیٹا پیدا ہوا. بیٹا پیدا اس کا کیا نام ہے؟ حمزہ پاشا. کو کیا کرتا ہے وہ بہت اچھا ہوسٹ ہے, اور اس وقت ایم جی والوں کا وہ خاص نہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہاں وہ کر رہا ہے, اور گاڑیوں کا شو کرتا ہے, بہترین. وہ کارٹنگ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچہ ہے. میرا بیٹا وہاں پہ گیا ہے. نہیں بچے تو خالہ پہ بھی گیا ماشاءاللہ, بچے تو ان کی ساری ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں, اور ظاہر ان کی تربیت کا اثر ہے کہ وہ دیکھنے سے ہی لگتا ہے کہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. تو پھر آپ نے چوتھی شادی کا سوچا کہ نہیں سوچا؟ تو دس. نہیں آتے ہیں رشتے. ہاں آپ اگر ولاگ دیکھتی ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کتنے وہ. نہیں تو پھر آپ کیا سوچتی ہیں, لوگ آپ کو پرپوز کرتے ہیں, اور بلکہ ہاں ایک بندے نے تو ان کو آن لائن پرپوز کر دیا, اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا, امریکہ میں بیٹھ کے, اور کینیڈا میں, اینڈ ہی واز ویری سیریس کہ بھلا کیوں نہیں کی اس سے. کیوں نہیں کی؟ وہاں سردی بڑی, وہاں سردی بہت لگتی ہے, بہت بری سردی لگتی ہے. تو نہیں ایکچولی نا اپنے ملک کی اتنی عادتیں بڑھ چکی ہیں, بچے بھی, اور اپنے گھر میں انڈیپینڈنس میری اتنی ہے, میرے اور اتنی میں مطلب فیسلٹیز ہیں, اور مطلب اب یہ ایج نہیں کہ میں مشقت کرتی پھروں. تو اتنے فینس کو کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ ماشاءاللہ اتنے فینس ہیں آپ. یہ فینس بھی بلیسنگ ہے کہ لوگ پیار کرتے ہیں, اس سے بلیسنگ آف اللہ میاں. تو پروردگار کا کرم ہے کہ لوگ محبت سے دیکھتے ہیں, پیار کرتے ہیں. باقی کچھ لوگ جو غلط کامنٹ کرتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو وہ اس کے لیے میں کہوں گی, تجھے کیوں فکر ہے گل دلے سب چاک بلبل کی, تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے. کیا بات ہے ناظرین, ان کی گفتگو سنی, میں نے کہا تھا نا کہ یہ بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں, اور آپ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. تو یہ خوبصورت گفتگو, یہ ادب, اور یہ شاعری, اور اتنا خوبصورت نالج کہاں سے لیا آپ نے؟ آپ تو فلموں میں چھوٹی سی عمر میں آ گئی اور اتنی بیسی ہو گئی. میں ابھی تک زیر تعلیم ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ تو ہر بندہ یہی کہتا ہے, جو بھی پڑھا لکھا ہے وہ یہی کہتا ہے, جو خوبصورت کہ میں ابھی اسٹوڈنٹ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں تو کچھ سیکھتے ہیں, کیونکہ ہر دن آپ کو ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے, ہر ملاقات آپ کو ایک نیا سبق دے کے جاتی ہے, ہر بندہ آپ سے آپ کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھتے ہیں. انڈاؤٹیڈلی. تو ناظرین بہت ساری نیشوں سے باتیں رہ گئیں, بہت ساری ہو گئیں, تو میں اگر ساری کر لی تو یہ دوبارہ میرے قابو نہیں آئے گی,
تو میری کوشش ہوگی کہ اس کو دوبارہ آپ کے سامنے لے کے آؤں. اور میری خواہش بھی ہے کہ آپ کمنٹس میں لکھیں کہ آپ ان سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں, تو وہ والے سوال بھی میں کروں, اور جو میرے دل میں رہ گئے ہیں میں وہ بھی سوال کروں. تو نشا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میرے پروگرام کو 4 چاند نہیں ہزاروں چاند لگایا. ایک چاند آپ ہے, 2 چاند اور ہے, اور چوتھا چاند میں ہوں. تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر, تھینک یو فار میکنگ می پارٹ آف دس بیوٹیفل شو. تو ناظرین اسی کے ساتھ میں اور نشو اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.